بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بجٹ کے بعد جو ہے مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی وہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزام تھا کہ ہماری حکومت نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے، جس کی وجہ سے عوام کافی زیادہ پریشان ہے۔ یہاں تک کہ ایون بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بھی سوالات اٹھا رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے خلاف لانگ مارچز کیے گئے اور حکومت سے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور ان حکومت سے انہیں فارغ کر دیا گیا۔ آج یہ جو حکومت ہے شہباز صاحب کی اتحادی حکومت، اس میں آئے دن جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انرجی کے جو پرائسز ہیں بتایا جاتا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا، جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ حکومت کہتی ہے کہ پچھلی حکومت نے نیگوشیٹ کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اگر فکس نہ کر دیتے پیٹرولیم پرائسز کو چند ماہ قبل تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ تاہم پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم نے تقریباً 4.25 سال اکانومی کو بڑے بہتر طریقے سے چلایا، اور یہی وجہ ہے کہ 6% تک جو ہے جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ دکھنے میں آئی ہے۔ یہ جو بجٹ ہے اس کا ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، خاص کر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور جو ہمارے چیلنجز ہیں اس وقت خاص کر ریونیو کے حوالے سے وہ کس حد تک ان کو پورا کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب عارف حبیب صاحب، چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے۔ بہت شکریہ عارف صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کائنڈلی مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بحیثیت بزنس مین آپ اس بجٹ کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ موجودہ حالات کے اندر ایک اتحادی گورنمنٹ کے لیے اس سے بہتر بجٹ پیش کرنا مشکل تھا؟ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ یہ حالات جو ہے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ خراب ہے، اور پرٹیکولرلی جس طرح کے جو انٹرنیشنل کموڈٹی مارکیٹ میں جو سپر سائیکل چل رہا ہے، اور جس طریقے سے آئل کی پرائسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، پھر دوسری کموڈٹیز جو ہیں وہ اس میں بھی کافی جو ہے وہ پرائسز بڑھ گئی ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا انفلیشن امپورٹ ہو رہا ہے، اور وہ انفلیشن جو ہے کے حالات میں، اور پرٹیکولرلی جب کہ یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ لاک نہیں ہو رہا ہے، اور اگر وہ لاک نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے کرنسی مارکیٹ پر بھی جو ہے وہ پریشر ہے۔ تو ان حالات کے اندر جو مطلب یہ ہے کہ ایڈیشنل ریونیو ٹارگٹ کو پورا کرنا، اور زیادہ تر وہ ان ایریا سے پورا کرنا کہ جہاں مطلب جو لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، تو یوں میں کہوں گا کہ ان ڈیفیکلٹ حالات کے اندر اس بجٹ پہ جو ہے وہ امیروں پہ جو ہے وہ بوجھ ڈالا گیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ جو لوور کلاس ہے ان کو، یا لوور مڈل کلاس ہے ان کو کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ رعایت دی جا سکے۔ جہاں تک کہ جو ہے عام آدمی کی ریلیف کا تعلق ہے، تو وہ تو ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس وہ گنجائش نہیں ہے کہ اس قسم کی وہ جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ یہ ریلیف دے سکے۔ عارف صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت سیزنڈ بزنس مین ہیں، پاکستان کی بڑی بجٹس کو آپ نے اپنی لائف کے اندر دیکھا ہوگا۔ کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو ہمارے ہاں بلیم گیم ہوتی ہے، خاص کر فائنینشیل اور اکنامک جو ہمارے چیلنجز ہیں اس کے اوپر، بجٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کو مورز الزام ٹھہرا رہے تھے کہ within 3 months they have smashed away the entire economy and they have smashed away the confidence of the business community as well as the common people۔ یہ جو ہیں یہ کہتے ہیں جی ان کی خرابیوں کو ہم صاف کرنے کے لیے آئے ہیں، اور میں تو بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی تھی پچھلوں کے اوپر سارا جو ہے وہ الزام لگا دیا جاتا تھا۔ اس وقت جو سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، ان دونوں گورنمنٹس کو اگر ہم کمپیریزن ان کا کریں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ مطلب who is going to be the responsible for all the situation that this nation and the country is facing؟ I think کوالیفائڈ نہیں ہوں کہ میں اس طرح جو ہے یہ دونوں پارٹی کا موازنہ کروں،
میں تو ظاہر ہے جو پالیسیز ہیں اس پہ بات کروں گا، سی لیکن دیکھیے جو ہمیں یوں دیکھنا چاہیے، جو نمبرز ہیں وہ دیکھنے چاہیے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چاہے گی کہ ہم جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ تکلیف دیں. ظاہر ہر ان کا تو جو ہے وہ سروائیول اسی پر ہے کہ وہ عوام کو خوش کرے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں حالات دیکھنے ہوں گے. حالات یہ دیکھنے ہوں گے کہ کس قسم کے حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو مجھے جو ابھی جو اکنامک سروے آیا تھا اس کے نمبر آپ دیکھیں، وہ نمبرز جو ہیں اس میں کافی کچھ جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا جو ہے وہ ہمارے اکنامی کے حالات جو ہے وہ رہے ہیں. اس میں پازیٹیوز بھی ہیں اور اس میں جو ہے وہ نیگیٹیوز بھی ہیں، اور نیگیٹیوز بھی جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ انٹرنیشنل کموڈیٹیز مارکیٹ میں جو ہے وہ سپر سائیکل چل رہا ہے. روپیہ جو ہے وہ ویک ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر اتنا انفلیشن جو ہے وہ امپورٹ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری اکنامی پہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ بوجھ ہے. اور بوجھ پرٹیکولرلی دوسرے ایریاز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ہماری گروتھ بڑھی ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے، ہمارے ریمیٹنسز بڑھے ہیں، ہمارا ایف بی آر ریونیو بڑھا ہے، لیکن ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ان سب پہ زیادہ حاوی ہے. ٹھیک. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم زیادہ ڈیفیکلٹی میں ہیں. ایک تو روپے کی قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی شارپلی، اور دوسری ہماری انٹرنیشنل جو ہماری کمٹمنٹس ہیں، جو ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے، وہاں ہماری کمٹمنٹ کو کی آنر ہونے کے لیے یا نہ آنر ہونے والے جو ہے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور ہماری ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. اوبلیگیشنز. بالکل صحیح. عارف صاحب، یہ جو سٹاک مارکیٹ کی اس وقت سچویشن ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہمیں وولٹائل دکھائی دیتی ہے اور کم ہو گئی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس سے کانفیڈنس آف دا بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہوا، مضبوط نہیں ہوا؟ آئی تھنک دیکھیے یہ جو مارکیٹ ہے بجٹ سے زیادہ اگین ہمارا جو آئی ایم ایف پروگرام ٹھیک. کی اسٹیٹس کو جو ہے وہ زیادہ اکاؤنٹ فور کر رہا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اسٹاک مارکیٹ میں جو لسٹڈ شیئرز ہیں ان کی ویلیویشنز آر ویری چیپ. ایسی تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھی. 98 بھی ہم نے دیکھا اور ہم نے 2008 بھی دیکھا، لیکن اس پیریڈ میں بھی آئی تھنک یہ ویلیویشنز اتنی چیپ جو ہے وہ نہیں تھی. تو اب زیادہ جو کوسچن مارک ہے وہ روپے کی ویکنیس. آج بھی روپیہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کم ہوا ہے، اس کی ویلیو اگینسٹ یو ایس ڈالر. اور اس میں پرٹیکولرلی جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں جو ہے وہ اپڈیٹ پوری طریقے سے جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. اور اس میں جو بھی اگر پازیٹیو پروگریس ہوگی تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیولی ریئیکٹ کرے گی. انٹل دین آئی تھنک یہ پریشر جو ہے وہ مارکیٹ پہ جاری رہے گا. یہ جو موجودہ بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں ایک ہدف تو دے دیا گیا کہ 7,000 ارب روپے جو ہیں ریونیو ہم نے اکٹھا کرنا ہے. تو اور باقی بھی ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط تھی، کچھ انہوں نے اس کے اندر ڈالی ہیں، کچھ نہیں بھی ڈالی ہوں گی. سو ڈو یو تھنک کہ ایک یہ سوچا جا رہا تھا کہ جب یہ بجٹ پیش کر دیا جائے گا تو اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ یہ حکومت جو ہے وہ مزید آسانی کے ساتھ آگے بڑھ پائے گی؟ تو لگتا یہ ہے کہ ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ جوں کی توں ہیں. آئی تھنک اسی انڈرسٹینڈنگ سے کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹی ہے اباؤٹ انہانس نمبر آف ایف بی آر ریونیو، تو جن کے اوپر ٹیکس بھی لگا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سال جو ہے حکومت سے کچھ مانگنے کا نہیں ہے، حکومت کو کنٹریبیوٹ کرنے کا ہے. اور وہ اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے کہ تاکہ یہ ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے وہ طے کرنے میں مدد ملے. اور اس اسپرٹ کے ساتھ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزنس کمیونٹی کا ریئیکشن جو ہے وہ یہ تھا کہ بے شک ٹیکس لگے ہیں لیکن وہ ٹیکس جو ہے ہم بیئر کر لیں گے. لیکن
یہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہے یہ ان پلیس ہو جائے، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ اس کے اپنی ڈسبرسمنٹ ہی نہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، AIIB، فرینڈلی کنٹریز، ان سب کی ڈسبرسمنٹ منسلک ہے، جس طریقے سے جو امپریشن دیا گیا ہے. تو اس کا آئی بلیو کہ یہ اب ڈیٹس آ رہی تھی کہ 18 جون یا 20 جون کو میٹنگ ہے، اور وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ شاید ان تاریخوں میں تک جو ہے وہ یہ اچیو کر لیں، یا اس سے پہلے کچھ اور کوئی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آ جائے فرام آئی ایم ایف، تو جس سے ذرا لوگوں میں جو ہے وہ کمفرٹ آئے کہ جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان ریکوائرمنٹس کو حکومت پاکستان جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے جا رہی ہے. 7,000 کا فگر ڈو یو تھنک کہ بہت زیادہ یعنی اوور ایمبیشیس تو نہیں ہے ہم کہ ہم اتنا ریونیو جو ہے وہ اکٹھا کر لیں گے؟ اگر ہم پچھلے سال کا موازنہ کریں تو کافی دور ہیں ہم اس فگر سے. 6,000 تو جو ہے کیا، اور پچھلے 2 سال میں گروتھ جو ہے وہ بہت امپریسو رہی ہے. 3,800 سے ہم نے 4,800 کیا، 4,800 سے 6,000 کیا، تو اب 6,000 سے جو ہے وہ 7,000 آئی تھنک ڈویبل ہے، کیونکہ اس میں گروتھ کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ریونیو بڑھے گا. 300-400 بلین جو ہے یہ ایڈیشنل ٹیکسز کی وجہ سے جو ہے وہ ریونیو بجٹ کیا گیا ہے. تو آئی بلیو کہ اگر یہ بزنس ایز یوزول رہتا ہے، اور یہ جو معاملات ہیں ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ اگر ہم آن بورڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر آئی تھنک مارکیٹس میں جو ہے وہ ایک کمفرٹ آ جائے گا، اور کمفرٹ آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ نارمل بزنس جو ہے وہ ہونے لگیں گے. تو اس سے پھر یہ ہے کہ ریونیو جنریشن پاسبل ہو سکے گا. تجارت کا خسارہ جو ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور ہماری ایکسپورٹس کو بڑھانے کا کوئی ایسا میکنزم ہے؟ آپ کو سجیشن دیں گے گورنمنٹ کو یا ہمارے جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو جو ہے وہ امپورٹ کو کرب کیا جائے، امپورٹ کو کم کرنے کا، اور انہوں نے بجٹ میں بھی جو ہے وہ یہی کیا ہے کہ کوئی اباؤٹ ہمارا جو امپورٹس ہیں ان کو کوئی 7-8 بلین سے کم کرنے کا ٹارگیٹ انہوں نے رکھا ہے. 3 بلین کے قریب ایکسپورٹ جو ہے وہ پچھلے سال سے بہتر کا ٹارگیٹ رکھا ہے. 2 بلین جو ہے ریمیٹنسز میں زیادہ رکھا ہے. تو یوں یہ کوئی اباؤٹ 12 بلین کا فرق جو ہے وہ انہوں نے بجٹ کیا ہے. بٹ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ہر وقت مانیٹرنگ کرنی پڑے گی، پرٹیکولرلی جو ہے امپورٹ سائٹ پہ، کہ امپورٹ جو ہے اوور شوٹ نہ ہو. تو آسان طریقہ تو یہی ہے کہ امپورٹ کو جو ہے وہ کم کر کے اس کو کیا جائے. ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز ظاہر یہ گریجولی جو ہے وہ بڑھتی ہے، لیکن ایکسپورٹ پہ بھی بہت زیادہ ایکسٹراڈنری اٹینشن کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی اور مزید انسینٹیوز بھی دینے پڑیں تو وہ دینے چاہیے، کیونکہ جو ایکسپورٹ سے جو ڈالر حاصل ہوتا ہے وہ اگر امپورٹر کو دیا جاتا ہے تو اس سے 31% کا ایوریج ریٹرن، ایوریج ریونیو حاصل ہوتا ہے. تو اس میں سے اگر وہ 31% میں سے کچھ 5-10% جو ہے وہ ایکسپورٹرز کو بھی انسینٹیو کے طور پہ دیا جا سکے کسی طریقے سے، تاکہ ان کا والیوم جو ہے وہ بڑھے. تو وہ آئی تھنک ہمارا اس وقت جو ہے وہ صرف مسئلہ ہی یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے. باقی تو ہمارا انڈیجنس چیزیں تو پھر بھی جو ہے وہ ٹھیک ہیں. گروتھ، FBR ریونیو، ایکسپورٹس میں جو انکریز ہے یا ریمیٹنسز میں انکریز ہے، یہ ٹھیک ہے. ہمارا پھر جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ بھی جو ہے وہ ریزنا میں اس دفعہ جو ایگریکلچر بھی ٹھیک ہوا ہے، اور ایگریکلچر پہ اور مزید گنجائش ہے. تو اس پر اگر کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر دوبارہ اسٹیبلٹی آ جائے گی، اور وہ جو مومنٹم ہے گروتھ کا مومنٹم وہ پھر انشاءاللہ چلتا رہے گا. ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح مینٹین کرنا چاہیے جو گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا تھا؟ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں اس وقت جو ہے وہ نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہیں.
اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو وہ 7.5%، 8% کا جو ہے وہ ان کا انفلیشن ہے، لیکن وہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ 4.4 ہے۔ یو ایس اے میں جو ہے وہ 8% کا انفلیشن کے نمبر ہے، پالیسی ریٹ 1 ہے، اور دنیا بھر میں کوئی 12-15 کے نام تو میں گنوا سکتا ہوں کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہو۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جنہوں نے انفلیشن کے قریب اپنا جو ہے وہ پالیسی ریٹ رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ لرن کرنا چاہیے، اور ہمیں زیادہ جو ہے وہ یہ پالیسی ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھنے دینا چاہیے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ خود گورنمنٹ کو ہے۔ گورنمنٹ کے بجٹ میں آپ دیکھیں تو کوئی اب تو 4 ٹریلین روپیز کے قریب جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کا ہے۔ اگر اس کو ہم انٹرسٹ ریٹ کم کریں تو سب سے بڑا ریلیف تو جو ہے وہ وہاں سے آنا ہے بجٹ پہ۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کو بڑھنے نہ دیں، بلکہ اس کو کوشش کریں کہ کم ہو۔ فائنلی عارف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو انرجی کی پرائسز ہیں جس طرح سے اوپر جا رہی ہیں، کس حد تک ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، خاص کر جو ایکسپورٹرز ہیں، ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھائیں گی؟ آئی تھنک اس میں ظاہر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گا، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ چونکہ انٹرنیشنلی بڑھ رہی ہیں تو آپ کی جو کمپیٹنگ اکنومیز ہیں ان کی بھی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہوگی۔ تو اس کاسٹ کو جو اگر وہ وہاں بھی بڑھ رہی ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ ابھی جو آپ کے کنسیشن کے ساتھ جو ریٹ چل رہے ہیں اس میں یا اس سے اتنا کہ جتنا جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز اور ریجنل کنٹریز میں بڑھی ہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ جو ریجنل کنٹریز میں جو انرجی کی پرائسز ہیں وہ اسی پرائس پہ وہ ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ انرجی پرووائڈ کریں گے۔ تو وہ آئی تھنک پالیسی جاری رہنی چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ مانیٹر کرنا چاہیے کہ ہماری ریجنل کنٹریز کی جو ہے وہ ریٹس کیا چل رہے ہیں اور ہمارے یہاں کیا ریٹ چل رہے ہیں۔ تو باقی جو ہے آئی تھنک جو بھی آپ کی کاسٹ ہے، چاہے آئل ہے، ڈیزل ہے، الیکٹریسٹی ہے، گیس ہے، اس کو جو ہے وہ جتنا پاس آن کر سکتے ہیں وہ اچھا ہے، اور اگر پاس آن تو پھر بہت بہت شکریہ عارف حبیب صاحب، چیئرمین عارف حبیب گروپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی ہے پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے۔ یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے بھی ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، خاص کر بجٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی عارف حبیب صاحب سے، اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بلال کیانی صاحب۔ آپ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، بہت شکریہ بلال صاحب آپ تشریف لائے۔ جناب سینیٹر انور بیگ صاحب سینئر سیاستدان ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی بیگ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کائنڈلی بات کا آغاز بیگ صاحب آپ ہی سے کر لیتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ جو ہے آج اس کے اندر مندی دیکھی گئی ہے، اور ڈالر جو ہے پھر اس کی پرائس اوپر جا رہی ہے۔ سو واٹ ڈز اٹ ریفلیکٹس کہ کیا ہماری جو بجٹ ہے اس سے ہماری بزنس کمیونٹی کو کوئی خاطر خواہ کانفیڈنس نہیں ملا، جب تک کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ فائنلی طے نہیں پاتے، اس وقت تک ایک غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ اسی طرح موجود رہے گی؟ تھینک یو ویری مچ وحید صاحب فار ہیونگ می آن یور شو۔ ویلکم سر۔ وحید صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں آپ کو کہ آئی ایم ایف جو ہے، جو دنیا کے جو ملک ہیں، آئی ایم ایف کے پاس ایک دفعہ یا 2 دفعہ جاتے ہیں اور اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لیتے ہیں، سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جتنے لونز ہیں وہ سب ری پے کرتے ہیں اور کہانی ختم ہو جاتی ہے، اینڈ دے اسٹینڈ آن دیئر اون فیٹ۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان
20 दफा, 20 से भी 21-22 दफा IMF के पास गया है पैसे लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम विद इन आवर सिस्टम, कि हमारा सिस्टम जो है इसको क्यों नहीं हम सुधारते। यानी एक या करप्शन का एलिमेंट है या इनकॉम्पिटेंस का असर है, क्या है कि हम उसको सुधार नहीं सकते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, के हम इतनी दफा गए हैं और आज तक हम वही भिखारी के भिखारी रहे और सारी जिंदगी यही रहेंगे हम। I mean, I see no ray of hope from any of our political leadership currently on the surface कि हमको ये सिस्टम से निकालें। तो कहने का मकसद ये है कि डॉलर बट दिस टाइम बेग साहब आपको पता है दिस टाइम यू नो ये जो इत्तेहादी हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब जिसको लीड कर रहे हैं उनके मुताबिक एक बुरी नेगोशिएशन हमने की थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और हफीज शेख साहब ने इनिशियली जो प्रोग्राम जो है जिसको हम EFF कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम, उसमें जब हम गए तो हमने उनके साथ कोई अच्छा मतलब शराइत के ऊपर ये पैसा नहीं लिया, जिसकी वजह से हमारे ऊपर एक कंसिस्टेंट प्रेशर है और उस प्रेशर से हम बाहर ही नहीं आ पा रहे। देखिए मेरी बात सुने, अनफॉर्चुनेटली ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहे गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो, एक बड़े आराम से ब्लेम गेम हम करते हैं। वो उसको ब्लेम करते हैं कि वो बुरे थे, वो आएंगे वो कहेंगे जी वो बुरे थे, सुधारते कोई नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि भाई हमारे पास इकोनॉमिस्ट नहीं है, हम इसको इकोनॉमिस्ट इंपोर्ट करते हैं और लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं फ्रॉम दी आउटसाइड। पार्टी के अंदर कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिनको आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाए। देखिए एक बंदा चाहे फाइनेंस ना जान एक्सपर्ट ना हो, बट एटलीस्ट वो ग्रास रूट के साथ तो टच इन बेस हो, जिसको पता हो कि आलू प्याज के भाव क्या हैं। हमारी 85-90% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। बाकी फिगर्स आप जो भी शो करें पॉवर्टी के, बट पीपल आर वेरी वेरी पुअर। देयर इज ओनली 5% पीपल हु आर एलीट इन दिस कंट्री। तो कहने का मकसद ये है कि वो 5% की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आलू चाहे 1000 रुपए किलो हो या टमाटर 200 रुपए किलो हो या 500 रुपए किलो हो। ये गरीब आदमी जो सैलरीड क्लास है, जो एक वर्कर है, जो हमारा रूरल एरिया है, दे आर द पीपल हु गेट अफेक्टेड। बिल्कुल सही मैं है। ये कहता हूँ कि इसको आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये लोग हम लोग किस तरीके से हम अपने मुल्क को सीधा करेंगे और कितनी दफा हम IMF के पास जाएंगे और लोन देंगे। हम पता नहीं वहीद साहब, मेरी जिंदगी में तो मुझे नहीं लगता ना हमारी जो गुजरी हुई जिंदगी में कोई बेहतरी आई है, ना ये कोई आने वाली जिंदगी में कोई बेहतरी आएगी। ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा और मुझे समझ में नहीं आता कि ये होगा क्या। मैं इतना कंफ्यूज हूँ आजकल कि मुझे कोई पता ही नहीं लग रहा कि आगे कोई टनल के एंड के अंदर कोई लाइट। ठीक है बेग साहब, ठीक है अंधेरा ही अंधेरा है जी। मैं आपकी तरफ आता हूँ। बिलाल साहब, आज जो स्टॉक मार्केट में हमने देखा है कि एक मंदी की सूरत हाल है और साथ ही साथ डॉलर भी जो है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, रुपी जो है वो डिप्रिशिएट करता चला जा रहा है। सो इट मीन्स कि जो बजट पेश किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर अभी तक जो बिजनेस कम्युनिटी है या हमारा जो ओवरऑल एक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी की फाइनेंशियल इन्वायरमेंट जो है, वो उसमें कोई एतमाद हमें दिखाई नहीं देता। तो इसको आप लोगों की गवर्नमेंट कैसे बहाल करेगी इस कॉन्फिडेंस को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली बहुत शुक्रिया जी मुझे अपनी शो पे दावत देने का वहीद साहब। यू वेलकम जी। देखिए दो बातें और कुछ अंदर बेग साहब ने बातें की हैं जो हकीकत है। उन्होंने जिक्र किया कि हमारा 20वां या 21वां बेल आउट था IMF का, दर हकीकत 13th टाइम है, मगर जो उनका पॉइंट है इट स्टैंड्स कि हम बार बार हमें जाना पड़ता है IMF के पास। कुछ हमारे स्ट्रक्चरल मसाइल हैं इकॉनमी के। हमारी इकॉनमी जब एक ग्रोथ का लेवल अचीव करती है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस बन जाता है, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो हमारी मुल्क की ज़रूरियात, हमारी आबादी
جتنی ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتی. تو یہ ہمارے کچھ اسٹرکچرل ایشوز ہیں, اس کو ہمیں ریزالو کرنا پڑے گا اور اس کے لیے کچھ کٹن فیصلے کرنے ہوں گے اور وہ انشاءاللہ. جی اب آپ وحید صاحب, جی میں وہ اسی کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے اور ایک اور بات جو آپ نے ابھی جو آپ کا سوال ہے, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈریس. دیکھیں اور یہ جو بات ہے یہ میں نے اس لیے کی چونکہ یہ پولیٹیکلی ہم سب کو سمجھنی ہوگی کہ یہ ہماری ایک ایشو ہے جس کو ہم سب کو مل کے ایڈریس کرنا ہوگا. جہاں تک بات ہے موجودہ حالات کی, دیکھیے اس موجودہ پی ایم ایل این لیڈ کولیشن گورنمنٹ نے بڑی مشکل حالات میں حکومت سنبھالی اور خود سنبھالنے کا فیصلہ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر دسمبر کے اندر جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کی شوکت ترین صاحب نے اس کی خلاف ترفی کر کے مارچ میں ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس سے ہمارا ایک فارن ایکسچینج ریزرو کرائسس بن گیا. آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ سسپینڈ ہو گئی, آپ کے قرضے ریکارڈ لیول پہ تھے, آپ کے خسارے ریکارڈ لیول پہ تھے. 1600 ارب سے ہم تقریباً بجٹڈ ڈیفیسٹ اوور شوٹ کر رہے تھے. 1600 ارب کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے بجٹ کیا تھا اس سے 1600 ارب زیادہ آپ نے خرچہ اور قرضہ لیا, اور 1600 ارب آپ کے ناظرین کے لیے کانٹیکسٹ میں ڈالنے کے لیے 1600 ارب اس سال کے دفاعی بجٹ سے زیادہ ہے. تو یہ اتنا بڑا ایکسٹینٹ آف ہمارا پرابلم تھا. ان حالات کے اندر حکومت سنبھالی اور ایک ڈیفالٹ کی طرف یقین کریں یہ پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت معاملات کو لے گئی تھی, اور ہمیں آتے ہی پہلے یہ فائر فائٹنگ کرنی پڑی ہے. باہر جا کے فرینڈلی جو ہمارے ممالک ہیں ان کے ساتھ معاملات بحال کرنے پڑے ہیں. تو ان سب چیزوں کو مینیج کیا ہے, کچھ اسٹیبلٹی آئی ہے, بہت ساری چیزیں ابھی رہتی ہیں. اور یہ جو بجٹ آپ نے ابھی دیکھا ہے انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بجٹ تیار کیا گیا ہے جس کے اندر آپ کی فسکل کنسالیڈیشن بھی ہو, مطلب کہ جو آپ کے ریکارڈ خسارے ہیں وہ بھی قابو میں آئیں, اور خساروں کو تقریباً کوئی جو اس سال کا ایکسپیکٹڈ خسارہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا جو مالی سال کا ختم ہو رہا ہے اس سال کے خسارہ تقریباً کوئی 5000 ارب کے قریب ہے, اس کو تقریباً 1200-1300 ارب کم بھی کرنا ہے. ساتھ ساتھ 5% گروتھ بھی ٹارگٹ کی گئی ہے. اوور آل سال کے اینڈ تک مہنگائی کو بھی قابو میں کرنا ہے. ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو آپ کے سب سے کمزور طبقات ہیں ان کے لیے وہ بھی رکھی گئی ہیں. ڈیولپمنٹ بجٹ کو بھی بڑھایا گیا ہے. نئے ٹیکس میجرز جو آپ کے 700 ارب کی سبسڈی دے رہے ہیں اس دفعہ. جی ایگزیکٹ فگر میں نکالوں گا, مگر اگین سبسڈیز کی اس دفعہ فوکس ٹارگیٹڈ سبسڈیز آپ کے کمزور طبقات کے لیے. سو فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ بینزین انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ پچھلے سال تقریباً 250 ارب تھا, اس سال 364 ارب کر دیا گیا ہے. خسارہ کم کرنے کے باوجود کہتے ہیں نا آپ لوگوں نے تیل کی پرائسز بڑھائی لیکن 2000 روپے سے تو نہیں میری ہاں جی تو اس میں دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ آؤٹ, اتنا زیادہ انفلیشن ہے, اتنی زیادہ مہنگائی جی. اب اس کے اندر جو آپ نے اس میں میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی 8 لیٹر پیٹرول آتا ہے 2000 روپے میں پورے مہینے کا 30 اب ہماری جی مشکلات یہ ہیں کہ اسی پچھلی حکومت نے جب آپ کے خسارے بھی اوور شوٹ کر رہے ہیں تو جاتی حکومت ہے جب ان کو نظر آگے چلے گئے 4 سال ان کو کوئی نظر نہیں آئی کہ ہم نے سبسیڈائز کرنا ہے, جاتے ان لوگوں نے بارودی سرنگ جان بوجھ کے بچھائی. آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی اس سے سٹال ہوا, اور آپ نے آج تک 218 ارب روپے آپ سبسڈیز میں دے چکے ہیں پیٹرول کے لیے. 218 ارب روپے سبسڈیز کے لیے دے چکے ہیں جو ہم نہیں افورڈ کر سکتے تھے. یہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہ رہیں گے نہ رہنے دیں گے, اور آنے والی حکومت کی مشکلات چھوٹے تنخواہ دار کے لیے تو 15% جو آپ لوگوں نے بڑھائی ہے, چلیں 16 تک نہیں وہ گورنمنٹ امپلائیز ہے. اس کے علاوہ سیلری کلاس کے لیے پرائیویٹ بھی علیحدہ انکم ٹیکس کے اندر ریلیف فراہم کیا گیا. 22 تک کی جو مراحت ہیں وہ ساری چیزیں ہیں, اس میں اتنا زیادہ اضافہ کر دینا, 550 ارب جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ آسٹیرٹی میجرز کو سامنے رکھتے ہوئے آسٹیرٹی میجرز گورنمنٹ کی سطح پہ ہو رہے ہیں جی, مگر بنیادی دیکھیے اتنا زیادہ پیسہ اگر 700 ارب سبسڈی دے دیں گے, ساتھ یہ گورنمنٹ کے خرچے کم نہیں ہوں گے, اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر تو یہ کبھی بھی نہیں. اور نہیں مگر سبسڈیز دیکھیے, سبسڈیز کا بنیادی فوکس آپ کی سب سے کمزور طبقات ہیں. سبسڈیز یہ دس از ناٹ سبسڈیز ٹو دا رچ. اور میں آپ سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور آپ نے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی باتوں میں سنا بھی ہوگا کہ دیکھیے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ بار بار سب سے اپنے امیر طبقات کو اور انڈسٹریز کو پیسے دے کے یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ ٹرکل ڈاؤن کرے گی. یہ چیز ہم بہت دفعہ آزما چکے ہیں, اور اب ہمارا یہ فوکس رہے گا کہ وسائل کو جتنا جلدی ہو سکے اور جتنا ڈائریکٹلی ہو سکے ہم اپنی لوور مڈل کلاسز اور کمزور طبقات تک پہنچائیں اور ان کو معیشت کا پہیہ بنائیں. اس طرح زراعت کا جو پیشہ ہے اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح سیلز ٹیکس اور کسٹمز کی بات دونوں کو بھی تقریباً زیرو کر دیا گیا, کیونکہ جب تک آپ کی زراعت میں پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی, آپ کی ییلڈز نہیں بڑھیں گی, ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی زراعت کو اپنے ایکسپورٹ کا پلر نہیں بنائیں گے تو ہماری معیشت نہیں اٹھے گی. اور بالخصوص جی ڈی پی گروتھ اچیو کرنے کے علاوہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ ہو, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب گروتھ ہو تو اس سے سب سے پہلے آپ کے کمزور طبقات مستفید ہوں, وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کا زراعت کا پیشہ بہتر ہو. نہیں لیکن جب تیل جو ہے ابھی تو 210 ہے, یہ
70-80 तक पहुंच जाएगा तो गरीब तबकात के ऊपर जी अब ये देखिए असर पड़ेगा? ये तो मसीह मैं इस पे आपको कुछ प्रेशर होगा ना। मगर देखिए ये मुश्किल फैसले पेट्रोल के हवाले से हुकूमत को लेने पड़े, क्योंकि देखिए जिन हालात में हुकूमत ली है इनमें आपको अपने चादर देख के ही पांव फैलाने, और ये हमारी जिम्मेदारी थी। देखिए बड़ा आसान था हमारी हुकूमत के लिए कि इमरान खान साहब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हार गए कि हम आके फौरन इलेक्शन अनाउंस कर देते और केयर टेकर गवर्नमेंट आके ये मसाइल संभालती। मगर ये PMLN और इत्तेहादी जमातें ये बात समझती हैं कि ये जो मसाइल की जो शिद्दत है ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही उठा सकती है और ये वही आके इसको हल कर सकती है, क्योंकि मसाइल की नौयत ऐसी थी कि पॉलिटिकल कॉस्ट अगर उठानी भी पड़े तो ये हमारी एक जिम्मेदारी है बतौर मदर जमात इस मुल्क की कि हम ये उठाएं, और हमने उठाएं, और आइंदा भी जो मुश्किल फैसले लेने होंगे नो मैटर व्हाट द पॉलिटिकल हीट इज वो हम इंशाल्लाह उठाएंगे। और आप सही कह रहे हैं, जो आपने 2000 रुपए का मेजर की बात की, वो मेजर मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से आवाम को बताना चाहूँगा कि 40,000 रुपए माहाना आमदन रखने वाले से कम खानदान जो भी हैं वो 786 पे अपना CNIC नंबर मैसेज करके 2,000 रुपए माहाना वसूल कर सकते हैं। और ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडीज है उसके इजाफे वो ठीक है, वो प्रोसेस जो आप बता रहे हैं उसके ऊपर तो मुझे काइंडली ये बता दें कि PTI ये कहती है और आम लोग भी अब ये सवाल कर रहे हैं कि अगर यही कुछ होना था, मतलब उनको हमने महंगाई की वजह से आप लोगों ने निकाला, PDM जो है उसका नारा यही था कि भाई ये महंगाई की हुई है इसलिए इनको हमने निकालना। मैं बेग साहब को भी चाहूँगा कि इस पे ले लूँ, काफ़ी टाइम से उनको इंतज़ार करें। बेग साहब मुझे काइंडली ये बता दें, आवाज़ आ रही है जी आपको मेरी? बेग साहब को आवाज़ जा रही है? फोन पे ले लें उनको। अच्छा बिलाल साहब, वो लोग अब ये कह रहे हैं जी कि अगर यही कुछ करना था तो इमरान खान को निकालने का क्या फ़ायदा हुआ? नहीं देखिए, निकालने का फ़ायदा नहीं, निकालने की उनकी ज़रूरत थी ताकि ये एक रिपेयर का सिलसिला शुरू हो सके। आप दिवालियेपन की तरफ, आप एक डिफ़ॉल्ट की तरफ आप जा रहे थे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? उसमें तो काफ़ी चीज़ें जो है वो उनकी हक में जा रहे हैं। मगर आप ये बताइए, उनका एग्रीकल्चर के चलें कहा जाता है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है, बाकी जो चीज़ें हैं उसके अंदर इवन कि रेवेन्यू जो है उसके अंदर भी इंक्रीज हुआ है जी। मगर आप मुझे बताएं, रेवेन्यू का मकसद सिर्फ रेवेन्यू होता है या आपके जो खसारे होते हैं जो आपने कर्जे लेने होते हैं, बॉटम लाइन मैटर करती है? खसारे की हकीकत ये है कि पिछले साल का बजटेड डेफिसिट 3400 अरब रुपए था और 5,000 रुपए इस साल पे 5,000 अरब पे पहुंच गया है। जो आपके दिफाई जो 1600 अरब आपने बढ़ाया है, जो ओवर शूट किया है, वो आपके कुल दिफाई बजट के इस साल से ज्यादा है। वो कहते हैं बजट वो पुराने कर्जे उतारने के लिए हम कर्जे लेते हैं। नहीं, और ये भी एक मिथ है, मैं आपको बताता हूँ। 24,992 अरब रुपए का कर्जा था, हुकूमती कर्जा, जब 2018 में मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई है। 44,366 अरब का कर्जा PTI की हुकूमत 3.25 साल बाद छोड़ के गई है, 78% का इजाफा किया है। और ये 44,000, ये जो मैं आपसे 20,000 का तकरीबन बात कर रहा हूँ, ये कर्जों में इजाफा है। ये सिर्फ कर्जों की, ये वो नहीं है जो कर्जे लिए हैं, जो कर्जे लिए उससे भी ज्यादा हैं। कर्जों को जब आप नेट ऑफ कर दें कि जितने कर्जे लिए और जितने कर्जे आपने रीपे किए, उसके बाद जो कुल स्टॉक है कर्जों का, ये 44,000 कर्जे ने लिए, 20,000 अरब के कर्जे ने लिए नहीं है, 20,000 अरब के कर्जों में ने इजाफा किया है। इसलिए ये मिथ बोलना ये झूठ है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि 2013 से 18 तक आपका जो बजट खसारा था सालाना, वो एवरेज 1600 अरब था। इन PTI की हुकूमत के पहले 3 सालों में बजट खसारा सालाना 3300-3400 अरब था और इस साल 5,000 अरब। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अनवर बेग साहब, काइंडली मुझे ये बता दें कि जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्या आप समझते हैं कि जिस बेस के ऊपर PDM ने इमरान खान साहब की हुकूमत को फारग किया, नो कॉन्फिडेंस के जरिए उनको घर भेजा, वही सारा प्रेशर अब इस हुकूमत के ऊपर आ रहा है, तो अब क्या करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब की टीम को? देखें जी, मेरे जो भाई हैं PMLN के, उन्होंने BISP का जिक्र किया और ये 2,000 रुपए की बात की है। मैं BISP का चेयरमैन रहा हूँ और मैं इस नतीजे में पहुंचा था 1 साल जब मैं चेयरमैन था कि BISP में जितने पैसे हम दे रहे हैं, जो बिलियंस ऑफ रुपीज हैं, टैक्स पेयर्स मनी है माइंड यू, और IMF और ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, दे मेयरली पे 20% ऑफ द टोटल फंड, 80% इज टैक्स पेयर्स मनी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पैसे जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, पहली बात इसमें इतनी मैसिव करप्शन है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, आधे से ज्यादा पैसे साइफन ऑफ हो जाते हैं। कि ये मैंने नैब में केस भेजा हुआ है BISP का। उसके बाद ये जो लोग हैं पॉवर्टी लेवल्स वाले,
जिनको ये पैसे दे रहे हैं 2,000 या 4,000 अब मिल रहे हैं। आप ये बताएं आजकल की इन्फ्लेशन के अंदर 4,000 रुपए एक रूरल एरिया के अंदर वो गरीब आदमी जिसके 5-6 बच्चे हैं वो गुजारा कर सकता है? वहाँ पे दाल अगर 150 रुपए किलो है, लाहौर में भी 150 रुपए किलो है, वो गरीब आदमी भी 150 रुपए का किलो ले सर रहा है। आजकल दालें तो बहुत महंगी हो गई हैं। चन्ना जी जी, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। 300 से कम में तो कोई भी 350 से कम कोई दाल नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ जी, जी, कि जी। 150 में अगर वो गांव में लेता है वही 150 में मियाँ मंशा लेता है, और मियाँ मंशा की इनकम देखिए और वो गरीब आदमी जो जिंदा है यानी भिखारी है वो बेचारा। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट वर्केबल। ये मुल्क यानी भिखारी का भिखारी रहेगा। मैंने नवाज शरीफ साहब जब मैं उस वक्त PMLN में था, मैंने कहा कि खुदा के वास्ते ये पैसा मत दें, ये वेस्ट ऑफ मनी है। आप टेक्निकल कॉलेजेस बनाएं पूरे मुल्क के अंदर, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाएं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएं। ये 3 चीजें बनाएं। जब तक एक आपकी जवान पौध हेल्दी और एजुकेशन नहीं होगा वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये जो पैसे आप दे रहे हैं दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ मनी और टैक्स पेयर मनी वेस्ट हो रहा है। मगर ये सब पॉलिटिकल गिमिक है, पैसे लोगों को दिए जा रहे हैं। और ये 2000 में क्या होगा यार? 2000 तो इट इज, मैं कहता हूँ ये शर्मनाक बात है कि 2000 इससे बेहतर आदमी दे ही ना, उसमें कोई गुजारा नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये इट्स ऑल ए जोक। और दूसरी बात मुझे बड़ी माजरत से मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान चाहे मैं PTI का मेंबर नहीं हूँ, मगर अगर आप फिगर्स देखें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, दे वर डूइंग मच बेटर एंड दे वर रियली इम्प्रूविंग। उनको आपने निकाला, क्यों निकाला किसी को नहीं पता। अरे भाई अगर निकाला तो आप इलेक्शन कराते, अगर आपने निकालना ही था उसको, और अगर नहीं इलेक्शन नहीं कराने थे तो कोई केयर टेकर सेटअप लाते। अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों पार्टियों में रहा हूँ, पीपल्स पार्टी में भी रहा हूँ, नून लीग में रहा हूँ, एंड आई एम आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस कि मैंने गलती की। जब तक मोहतरमा शहीद थी द पार्टी वॉज हेल्दी। उसके बाद आपने देखा क्या हाल है, हमारे सिंध का क्या हाल है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या हाल है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पड़े हुए हैं, लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, क्या हो रहा है? यानी एक तमाशा बन रहा है। वही मर रहे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के अंदर कोई जज था, कोई इन्वेस्टिगेटर था, कोई FIA का। ये क्या, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये सब जन्नत से कल उतर के आए और ये सारे फरिश्ते और ये सारे शैतान थे जो ये मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पीछे लग रहे थे। मजाक बन गया मुल्क का। The country has gone to the dogs. I'm sorry to say this. I mean, in my 75 years of life, I have never seen a worse condition like what Pakistan is today. और ऊपर से सबसे बड़ी बात जो हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, आज वो क्वेश्चन मार्क में आए हुए। People are talking of the our nuclear weapons. वो कहते हैं कि जी आप अब समझौता करें, अंदरूनी खाने जितने प्रेशर्स हैं, हमें पता चलता रहता है कि क्या प्रेशर्स आ रहे हैं इनके ऊपर। कहने का मकसद है कि अल्लाह ताला से अब दुआ ही मांग सकते हैं कि इस मुल्क को किसी एक ऐसा कोई यहाँ पे लीडर आए, ऐसा कोई लीडर आए जो सही करे। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लीडर होराइजन पे हैं, इनके बस का काम नहीं है। ये और ठीक है बेग साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बिलाल साहब काइंडली इसका जवाब काइंडली दे दें। क्या आप लोग कैसे? कंट्री कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस नॉनसेंस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दीज चैलेंजेस प्लीज? जी देखिए, 2-4 बातें की अनवर बेग साहब ने। देखिए पहली बात ये कि ये हम सब की तस्लीम करना होगा कि जो हालात अभी हैं वो निहायत मुश्किल है। मतलब कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वो सारा PTI ने किया है। नहीं सर, मुझे अलाउ मी जी प्लीज। देखिए पहली बात तो ये है कि आप ये ज़रूर ज़हन में रखें कि जो 2018 में शख्स 15,000 रुपये का राशन डालता था, वो अभी जब 2 महीने पहले तक भी और अभी भी 30,000 रुपये में वो राशन नहीं डाल सकता। जो शख्स 2018 में 800 रुपये बिजली का बिल दे के कम से कम एक कमरे के अंदर एक बल्ब और एक पंखा लगा के पूरे ख़ानदान को वहाँ बिठा सकता था, वो आप आज 25-3,000 रुपये दे के भी वो नहीं कर सक रहा ना। जो अनवर बेग साहब ने बात की कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो भी हम रकूम दे रहे हैं, 2,000 रुपये उसके इजाफे में दे रहे हैं। आज भी हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आटे की मद में कोशिश करें कि KP में, पंजाब में 40 रुपये फ़ी किलो यूटिलिटी स्टोर से कर रहे हैं, मोबाइल यूनिट्स हैं, चीनी है, सब कुछ है। ये सारे मेजर्स गवर्नमेंट कर रही है जो मौजूदा वसाइल और जो आपके पास अवेलेबल है उसमें कर रहे हैं। मगर ये कहना
مگر یہ بات کہنا کہ یہ ناکافی ہے، یہ بات اس بات میں حقیقت ہے. جتنی عوام کو درد اور مشکلات ہیں، یہ کہنا کہ اس سب کچھ سے ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر ابھی ہم وہی کر رہے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ مزید کوشش کریں گے کہ بوتھ تھرو اکنامک گروتھ، زراعت کو انسینٹیوز دے کے، مڈل کلاس کو سپورٹ کر کے آپ معیشت کو آہستہ آہستہ بہتر کریں گے. مگر یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم تسلیم کریں کہ عوام اس مشکلات میں. سر بسٹ کے حوالے سے انور بیگ صاحب نے ایک دو باتیں کی اور ان کا تجربہ رہا ہے، تو بائی ریسپیکٹ ہز ویوز اینڈ نیچرلی، اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر بسپ کے اندر یہ ایک سائفننگ آف ہو رہی ہے یا سب کچھ، یہ ہمیں سسٹم کو کریکٹ کرنا ہوگا. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اور سینئر ہیں، میں اس بات سے شاید اتفاق نہیں کرتا کہ آپ کو یہ دینا ہی نہیں چاہیے. میرے خیال سے ہمیں جو بھی سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں وی ہیو ٹو گیو اٹ. بٹ یس، ہمارا ساتھ ساتھ فوکس یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ٹیکنیکل چیلنجز ہم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بیسکس کو بلال صاحب ٹھیک نہیں کریں گے. کوئی بھی گورنمنٹ دیکھیں نا، آپ کے کم از کم کوئی 500 کے قریب، 500 بلین کے قریب جو ہیں وہ آپ کے اسٹیٹ اون آرگنائزیشنز جو ہیں اس کے اندر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے سرکولر ڈیٹ کے اندر جو ہیں وہ اب دیکھیں نا، آپ لوگ 1200 پہ، ہم 1100 پہ چھوڑے گئے تھے، تقریباً 2500 پہ اب ہے جی. اب دیکھ لیں، اور جو گیس کا سرکولر ڈیٹ جو اس ٹائم صفر تھا ہی نہیں، جس کا کانسیپٹ نہیں تھا، وہ آج 1500 پہ لگائیں تو 1200-1300 ارب روپے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں. اور اب اس میں سے اگر آپ بی آئی ایس بی میں لوگوں بیچاروں کو اگر کوئی 40 ارب، کوئی 100 ارب، کوئی 150 ارب، یعنی آپ کا جو تباہی مچ رہی ہے وہ ہزاروں ارب کی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، 4,000 ارب آپ نے صرف اس سال جو ہے وہ آپ نے سود پے کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو 1500 ارب تھی 2018 میں، بالکل جو رائٹ 2500 ارب کا اضافہ ہو گیا. 45,000 ارب کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. سو the point that I wanted to make is کہ ہمیں جب تک ہم بیسکس کو ٹھیک نہیں کریں گے، وہ گورنمنٹس کیوں نہیں کرتی؟ پی آئی اے کے اندر لوگ جو ہیں وہ سیاسی لوگ بھرتی ہوئے ہیں، ان کو کوئی بھی حکومت ٹچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی 4 سال رہی، وہ 4 سال میں ان کے ایک دن بھی پرائیویٹائزیشن منسٹر کو ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں آپ بتائیں کہ جی پروسیس آگے کیسے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا. مگر آپ یہ ساری مجبوریاں ہیں نا گورنمنٹ. آپ صحیح کہ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اسٹرکچرل ریفارمز کی مد میں آتی ہیں، جو کسی بھی ہم سب کو کرنی ہوں گی. ابھی دیکھیے ہماری حکومت کی ترجیحات تھیں، اور یہ یقین کریں جتنی میٹنگز میں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو دیکھا ہے، ہماری ابھی پچھلے دنوں میں پری بجٹ بزنس کانفرنس بھی، میرے خیال سے آپ نے عارف حبیب صاحب کو بھی شو پہ لیا تھا، وہ بھی وہاں پہ پریزنٹ تھے. اور اس کانفرنس کا بھی مقصد یہ تھا کہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ایک بڑی کینڈیڈ اور آنیسٹ گفتگو ہو. یہ نہیں کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹس کورنگ اور سامنے کیمراز کے لیے بات کریں. یہ ہمارے ملک کے معاشی مسائل کے اوپر اور ان کی سولوشنز کے اوپر ڈسکشن ہو. اور اس میں سے ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ یہ ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا مسئلہ ہے، یہ سرکولر ڈیٹس کا پرابلم ہے. تو اس کو حل کون کرے گا؟ اس کو حل کرنے، سر میری یار سنیے، اب اس کے اوپر اب یہ سوال کے اوپر اگر آپ مجھے اجازت دیں، دیکھیں جن حالات میں ابھی حکومت لی ہے اس کولیشن گورنمنٹ نے، 5 سال، سر میری چھوٹے سے کامنٹ ہے نا، 5 سال آپ لوگ رہے نا 13 سے 18 تک، جی اس دوران آپ لوگ کتنے اداروں کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے میں، سر اس ٹائم پہ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ پی آئی اے کی نجکاری کی ایفرٹ پہنچ گئی تھی، پی ٹی آئی نے ہڑتالیں کر کے، اور یہ اس ٹائم پہ کارپوریٹائزیشن کو، تو یہ ہوتا ہے. یو رائٹ ہم سب پولیٹیسائز کرتے ہیں اس ایشو کو ہم سب مطلب کہ مراد یہ کہ یہ پی ٹی آئی نے اس ٹائم پہ روکی. جنرل قیوم صاحب نے جب اسٹیل مل چھوڑا نا 2006 کے قریب تھا، اس وقت ہی واز دا چیئرمین، ٹھیک ہے جی، جو آپ لوگوں کے سینیٹر بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو پرائیویٹائز نہیں کرتے. 10 ارب کی اس وقت پروفٹ پہ ہے اسٹیل مل، اور لوگ کوئی سپریم کورٹ چلے گئے اور ان کو پھر فارغ بھی کر دیا جنرل مشرف صاحب کی حکومت نے کہ جی آپ ہماری فائنانس منسٹر، وہ جو ہمارے پرائم منسٹر شوکت عزیز کی آپ بات نہیں سن رہے، بیکاز وہ پونے داموں اس کو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے دیکھیے اتفاق، مگر دیکھیے اس کے اندر جس طرح ابھی مشکل فیصلے لیے نا 1-2 حکومت نے، اس کے اندر میں میڈیا کو اور اوپینین میکرز کو داد دینا چاہوں گا کہ ابھی جو ہم نے حال ہی میں کچھ لیے ہیں اس میں کوئی ایشو کو پولیٹیسائز نہیں ہو، اس کی ضرورت سب نے سمجھی، اس کو سنجیدہ طریقے سے سب لے کے چلے، اور اسی طرح کا رویہ ہمیں اس طرح کے اسٹرکچرل ایشوز کے ساتھ چاہیے ہوگا. ابھی جس وقت پہ ہم ہیں اپنے الیکشن سائیکل میں 1 سال رہ گیا ہے، اس سال کے اندر ہم، آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں جو جلدی چیزیں یا آف لوڈ ہو سکتی ہیں یا ریفارم ہو سکتی ہیں وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور نئے مینڈیٹ کے ساتھ جو کچھ کام ہو سکتے ہیں جو بڑے مسائل ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے، وہ تبھی ممکن ہوں گے. اس ٹائم پہ ہماری حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ کم از کم اگلے 1 سال میں اس کے لیے گراؤنڈ ورک اور جو ریگولیٹری کام ہے کرنے کا وہ عمل شروع ہو جائے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نیکسٹ الیکشنز کے بعد جب حکومت پھر سے آئے گی، ہماری حکومت پھر سے آئے گی، تو انشاءاللہ اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ میننگ فل کام ہوگا. بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز، اور جناب سینیٹر انور بیگ صاحب، سینئر سیاستدان
دونوں معنوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اجازت چاہیے. اللہ حافظ.